السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن آخر الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم بھی اسی مہینے میں ہوا، ربیع الاول کے مہینے میں ہوا. تاریخ کی تعین نہ کرتے ہوئے ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم بھی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی. دیکھیے آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن کے جو مراحل تھے، جو باتیں ہوئی، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت حقیقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے. یہ ہم اہل حدیث، اہل سنت والجماعت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے کچھ سال پہلے یا ایک سال پہلے کچھ مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی موت کا اشارہ دے دیا تھا. اب سب جانتے ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اشارہ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح جب نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جب اس کی تفسیر پوچھی گئی، آپ جانتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی فوج در فوج اسلام کے اندر دخول کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور سب سے بڑی فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی تحمید الحمدللہ پڑھیے، حمد بیان کیجیے. آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار پڑھتے رہا کیجیے، آپ توبہ کرتے رہا کیجیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی اور عبداللہ بن عباس جو مفسرین قرآن ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کی تفسیر پوچھی گئی، صحابہ نے ہی پوچھی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ ہے. کہا گیا. اسی طرح آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन अपनी मौत अपनी जिंदगी के आखिरी महीनों में हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन रवाना किया था। और यमन रवाना करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी नसीहतें उन्हें की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जबरदस्त स्थिति को बयान करते हुए फरमाते हैं, हदीस की समझौती वाक़या की समझौती आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं सवारी पर बैठा हुआ हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी सवारी की नकील पकड़ी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी को चला रहे हैं और ये जुमला कह रहे हैं, या मुआज़ इन्नका सअल्ला तिलकानी बाद आमी हाज़ा वलअल्लका अन तमुर बिमस्जिदी हाज़ा क़ब्री। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ से कहा, या मुआज़ गुमान है गालिबन कि मेरी मुलाकात तुमसे अगले साल ना हो पाएगी, मैं तुमसे मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। वलअल्लका अन तमुर बिमस्जिदी हाज़ा व क़ब्री, और हो सकता है कि तुम मेरी इस मस्जिद से या मेरी इस कब्र से तुम्हारा गुजर हो अगले साल। हजरत मुआज़ फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमले सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन का एतिकाफ किया। ये इशारा था आपकी मौत की तरफ। हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से बाज़ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा होता है। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लिताखुज़ू मनासिककुम, लोगों को जमा करने के बाद कहा, लिताखुज़ू मनासिककुम, तुम लोग मुझसे हज के मनासिक और हज का तरीका सीख लो। फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली ला हज बाद हज्जती हाज़िही, अल्लाह की रसूल ने फरमाया, शायद कि मैं इसके बाद मैं हज करता हुआ नजर नहीं आऊंगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था। इसी हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौत की तरफ इशारा देते हुए कहा, अला अय्युहन नास फ़इन्नमा अना बशर, अला अय्युहन नास फ़इन्नमा अना बशर यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बिक फ़अजीब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए लोगों मैं इंसान हूँ और हो सकता है कभी भी अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए, अल्लाह ताला का फरिश्ता वो अजल लेकर, मौत का अजल और परवाना लेकर आ जाए और मुझे जाना पड़े। ये अल्लाह के रसूल ने कहा था। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी अय्याम में, आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहर्रात के कब्रों में बारी बारी रहा करते थे। आखिरी अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माई आयशा और सारी अज़वाज मुतहर्रात को इजाजत देते हुए अल्लाह के रसूल ने इशारा किया था, आयशा की बारी कब है, आयशा की बारी कब है। अज़वाज मुतहर्रात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा समझ लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा वक्त आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ गुजारना चाहते हैं। और अज़वाज मुतहर्रात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दी थी कि आप मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत है आप आयशा के घर और उनके हुजरे में। ये इशारात थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत से पहले। आइए अब देखते हैं, उन्वान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी दिन। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात सोमवार के दिन सुबह चाश के वक्त में हुई। आप जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की शिद्दत 3 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जुमा, हफ्ता और इतवार, ये 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की शिद्दत बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकलने नहीं पाए थे। 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में रहे थे। उसके बाद जब पीर का दिन आता है, पीर के दिन सुबह में फजर के वक्त जब सहाबा जमा होते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए, फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी मौका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खिड़की का पर्दा हटाया
بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی. حضرت انس فرماتے ہیں آخری مرتبہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کو پیچھے ہٹا لیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشارہ کیا ابو بکر آگے بڑھو, لوگوں کو نماز پڑھاؤ, اور ابو بکر نے فجر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بلایا اور بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی کی, اپنے نزدیک بلایا اور کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا. جب پہلی مرتبہ کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فاطمہ کو میں نے پوچھا کہ پہلی مرتبہ ہنسنے کا سبب کیا تھا, پہلی مرتبہ تم کیوں ہنسنے لگی, پہلی مرتبہ تم کیوں رونے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کچھ کہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب میرے ابا نے میرے کان میں کچھ کہا اور پہلی مرتبہ میں رونے لگی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا, میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ اب میں جدا ہونے والا ہوں, لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. اور اس کے بعد جب دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں کچھ کہا تو مجھے یہ کہا کہ میرے خاندان میں خانوادے میں سب سے پہلے مجھ سے تم ملاقات کرنے والی ہو. میرے ابا سے ملاقات کے جوش میں اور خوشی میں میرے خوشی کے آنسو نکل آئے تو اور میں ہنس پڑی. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا. اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت اور اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی غلام تھے وہ سارے غلام کو آزاد کر دیا, سارے غلام کو آزاد کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاریخ کے حساب سے اللہ کے رسول کے پاس 6 یا 7 درہم پڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا اس 6 اور 7 جو درہم اور دینار پڑے ہوئے ہیں تم اسے صدقہ کر دو اور خیرات کر دو. یہ حضرت عائشہ سے کہا. اسی مرتبہ تکلیف بڑھتی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار سخت ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کے مارے کرانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر اپنے ابو جان کی تکلیف کو دیکھ کر اپنے زبان سے کہتی ہے وَكَرْبَ أَبَاهُ, ہائے افسوس میرے والد صاحب اور میرے ابو کی تکلیف, میرے ابو کی تکلیف. یہ جملہ کہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبَ بَعْدَ الْيَوْمِ. اللہ کی رسول حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ تیرے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے. اسی مرتبہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تکلیف پڑ رہی تھی آپ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے جو کھانے میں زہر ملا دیا تھا, اس زہر کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہو رہی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار بار کہہ رہے تھے اللہ کے رسول یا عائشہ ما ازال اجد على الطعام الذي اكلت بخیبر. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ خیبر کے موقع پر اس یہودن نے کھانے میں جو زہر مجھے کھلایا تھا یعنی اللہ کی رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہاں پر زہر ہے, لیکن تھوڑا سا لقمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چلا گیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف وفات کے وقت ہو رہی تھی. عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے عائشہ مجھے خیبر کے موقع پر جس یہودن نے کھانے میں زہر ملا کر کھلایا تھا مجھے اس کی تکلیف آج ہو رہی ہے اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میری رگیں پھٹ رہی ہے. یہ تکلیف اللہ کے رسول کو ہو رہی تھی. اتنا ہی نہیں
اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے شدید تکلیف میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ پر لعنت کر رہے تھے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مسجدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہودی پر لعنت ہو اللہ کی, نصارہ پر لعنت ہو اللہ کی, اس لیے کہ لعنت ہونے کا سبب یہ ہے ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا, سجدہ گاہ بنا لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میری مسجد کو قبر کی جگہ مت بنانا. اللہ کی رسول فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو آخری ورد زیادہ نکل رہا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا ورد تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے چند منٹوں پہلے چند گھنٹوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت اور تکلیف زیادہ ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے ایک پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس پانی میں ڈالتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر چھینکے لگا دے, چھینکے مار دے اور اپنی زبان سے کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, بے شک موت کی سختی بہت زیادہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھا کرتے تھے. اتنا ہی نہیں, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نصیحتیں لوگوں کو فرمائی, جو آخری نصیحت فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند منٹوں پہلے چند گھنٹوں پہلے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. لوگوں کو نماز کا خیال کرنا, نماز پڑھتے رہنا, نماز کا خیال کرنا, نماز کی حفاظت کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فضیلت اور یہ پیغام تھا لوگوں کو کہ مصیبت اور تکلیف اور زندگی کے ہر مراحل کے اندر نماز کی پابندی کرنا. الصلاۃ الصلاۃ. اور ایک دوسری نصیحت اللہ کی رسول نے فرمائی فیما ملکت ایمانکم اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. غلام اور لونڈیوں کے بارے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں, اللہ سے ڈراتا ہوں. غلام تمہارے انڈر میں جو بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی میں تمہیں آدیش دیتا ہوں. الصلاۃ. یہ دو نصیحت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر دی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو آخری دعا تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو آخری دعا نکلی تھی وہ یہ دعا تھی اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق والحقنی بالرفیق. اللہم اغفر لی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, وارحمنی مجھ پر رحم کر, والحقنی بالرفیق اور میرے رفیق سے مجھے ملا دے, انبیاء کے ساتھ, انبیاء کی جماعت کے ساتھ, میرے دوستوں کے ساتھ مجھے ملا دے. یہ آخری دعا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے چند گھنٹوں پہلے اللہ کے رسول یہ جملہ کہا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت بالکل چند موقع پر شدید یعنی چند منٹوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات کا عالم آ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے سکرات کی گھڑی بڑھ چکی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو موت کی شدت اور سکرات کی گھڑی دیکھی ہے اس کے بعد کسی کی بھی موت کی گھڑی میرے لیے یعنی زیادہ تکلیف والی نہیں ہے. اتنی تکلیف اور اتنی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرات کے موقع پر تھی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے. اب آخری موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا بھائی عبد الرحمن کمرے میں حجرے میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں مسواک تھا اس کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پر ٹکی. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے کی حاجت ہے. میں نے اپنے بھائی سے مسواک لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا نہیں رہے تھے, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چبا کر اس مسواک کو میں نے چبایا اور چبایا ہوا وہ مسواک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرایا، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اسی حالت میں آ گئی۔ یہ موقع تھا آخری، انا للہ و انا الیہ راجعون، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی جو سوموار کا دن تھا، فجر سے لے کر چاش کے وقت جو ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مسلمان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ تو ہمیں یاد ہونا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو مطالعہ کروانا چاہیے، کیونکہ ربیع الاول کے نام سے خرافات اور بدعات بہت سارے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، اور شرکیہ عمل بہت سارے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، اور شرکیہ نظمیں اور قوالیاں اور ترنم کے ساتھ یہ بہت ہی بدعات اور خرافات اور یہ سب نذرانے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس۔ لہذا ہمیں ہماری ایمان کی خیر ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حق اور صحیح زندگی کو پڑھنا چاہیے اور اسی کو اپنانا چاہیے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے چند واقعات اور چند باتیں رکھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہمیں پتا چلے، ہم جانے، ہم اس پر عمل کریں، کیا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنی امت میں یعنی اپنی امت کو آدیش دیا اور اپنی زندگی گزاری۔ تو یہ ساری باتیں نصیحت کے طور پر اور سیرت کا موضوع لیا جاتا ہے تاکہ لوگ سنیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ایمان کی خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن